نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ریاض الصالحین حدیث کی ایک بہت مشہور و معروف کتاب ہے۔ یحییٰ ابن شرف النووی رحمہ اللہ اس کتاب کے مصنف ہیں۔ اس کتاب کا پہلا باب اخلاص و اظہار نیت ہے، جس کے پہلی حدیث یہ ہے: عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواہ بخاری و مسلم۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ بس جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف سے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ یہ حدیث نہ صرف فقہ کی بنیادوں میں شامل ہے بلکہ روزمرہ زندگی میں نیت کی صفائی اور اخلاص کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں نیت کی اہمیت اور اطلاق۔ عبادت میں اخلاص: نماز، روزہ، زکوٰۃ یا حج جیسے اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ اگر عبادت دکھاوے یا شہرت کے لیے ہو تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ نیت درست ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ معاملات میں نیت: کاروبار، ملازمت یا تعلیم حاصل کرنا اگر اللہ کی رضا، خدمت خلق یا علم کی طلب کے لیے ہو تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص رزق حلال کمانے کی نیت سے کام کرتا ہے تو وہ بھی ثواب کا باعث ہے۔ رشتہ داری اور نکاح صرف جسمانی یا دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ نیت ہو کہ اس سے دین کی حفاظت، نسل کی تربیت اور سکون حاصل ہو۔ علم حاصل کرنا اگر علم دین یا دنیا کا ہو، نیت ہو کہ اس سے فائدہ پہنچایا جائے تو وہ باعث اجر ہے۔ صرف ڈگری یا شہرت کے لیے علم حاصل کرنا نیت کی خرابی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ صدقہ و خیرات: نیت ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے۔ عملی مشورے: ہر دن کے آغاز پر چند لمحے نیت کی تجدید کریں، یعنی ویریفائی کریں۔ یا اللہ، آج کے تمام کام تیری رضا کے لیے انجام دوں گا۔ ہر عبادت سے پہلے دل میں نیت کو واضح کریں، یعنی کلیئر کریں، چاہے زبان سے نہ کہیں بلکہ دل سے نیت ہونی چاہیے۔ نیت کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں، خاص طور پر جب تعریف یا فائدہ ملنے لگے۔ وما علینا الا البلاغ۔